السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج اپنے شو کا آغاز کر رہے ہیں محفل مشاعرہ سے، اور ہمارے ساتھ ہیں وہی ہمارے پرانے شعراء۔ جی السلام علیکم بھائی، چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں۔ بہت اچھے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ اچھا ہے۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ ٹھنڈک بارش سے ہوتی ہے، فواروں سے نہیں۔ محبت ایک سے ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں۔ سالگرہ کیک سے ہوتی ہے، غباروں سے نہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے چاہتی میاں، بہت خوب بھائی۔ چاندنی چاند سے ہوتی ہے، ستاروں یہ ہمیں پتہ ہے، اگلا مصرع کیا ہے؟ مٹھاس چینی سے بنتی ہے، شواروں سے نہیں۔ یعنی شاعری کو بھی گھسیٹ کے باورچی خانے میں لے گئے۔ تو بھائی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ ٹھہرے اس محفل کے چاند اور ہم ٹھہرے ستارے۔ عرض یہ کرنے کے لیے آئے تھے جنید میاں کہ یہ کورونا کا رونا دھونا بس کیا جائے، اس سے کچھ فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں حکومت اپنی عوام کو یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ بار بار ہاتھ دھوئے جائیں اور سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے اور آپ تنہائی میں رہیں، وہاں اگر آپ یہ بھی ساتھ ایک اور ترکیب بتا دیں تو بھلا ہو جائے گا پوری عوام کا کہ آپ تنہائی میں رہ کے کسی شاعر کی کتاب ہاتھ میں کیا کہیے، بہت اچھے۔ اور مستند شاعر کی ہو تو زیادہ بہتر۔ ارے بھائی، آپ کے سامنے مستند ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، مستند بھی ہے اور مستحق بھی ہے۔ اس لیے قربانی کی کھال انہیں دے دی۔ ارے بھائی، بات ہو رہی ہے اس وقت ادب و دانش کی۔ تو جنید میاں، بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب کوئی مصیبت آن پڑے تو عقل مند اور باشعور جو اقوام ہوتی ہے وہ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی ڈھونڈ لیتی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ کیا لہجہ ہے دھڑکن میاں جی، میری کتاب ہی ریکمینڈ کر دیں جس کو پڑھ کے اندھیروں میں روشنی ہو جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے اندھیرا ہی اندھیرا۔ دیکھیے ادب جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کتاب کا نام موصوف نے اندھیرا ہی اندھیرا رکھ دیا تو اس کے پڑھنے سے روشنی نہیں پھیلے گی۔ ارے بھائی، ادب تو ایک ایسی چیز ہے جو چاروں طبق روشن کر دیتی ہے۔ روشنی کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب اندھیرا ہو۔ اگر چاروں سو روشنی ہو تو اندھیرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم صرف اتنی گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اہل خانہ کے ساتھ دستوں گریباں ہونے کی بجائے کتاب کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کی۔ دھڑکن میاں یہ نہیں بول رہے، ان کی زبان کٹ گئی۔ ارے شمیم میاں، اگر وہی میاں اپنے منہ کو سٹینڈ پہ لگا کے انسان ظاہر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا الجھن ہے؟ آپ کیوں جزبز ہو رہے ہیں؟ یہ ٹھس پھس تو مجھے کسی نے کہا تھا، یہ جزبز کیا ہے؟ یعنی دوران گفتگو آپ سبق لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنید میاں، گزارش صرف اتنی ہے کہ خدا را عوام کو التجا کریں کہ اس تنہائی سے، اس آئسولیشن سے فائدہ اٹھائیں اور ادب کے ساتھ جڑ جائیں۔ لیکن میں اپنے ویورز سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ معیاری شاعری کی کتابیں پڑھیں۔ تو بھائی، آپ کو معیاری شاعری تو سنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی، اور کیا آپ کو کہے لے جائیے پھر اپنے گھر غالب کی کتاب، سنائیے اپنے بچوں کو میر تک کی میر۔ ٹک روتے روتے سو گیا، ٹک روتے روتے سو گیا، نہ بچوں کو سمجھ آئے گی نہ بچے سوئیں گے۔ بھائی، بات آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ چانجریا پہنا دو، بندیا بھی چمکا دو، ارے کیا نام ہے میرے ساجن کا، میری بندیا پہ لکھوا دو۔ فرمائشیں تو آپ کی پوری کی جا سکتی ہیں مگر یہ چیزیں آپ کو سوٹ نہیں کریں۔ میں تو ابھی تک اس شعر کی ڈیپتھ سے نہیں نکل پایا۔ میر تک ہی میر کیا بیچتے ہوں گے اس شعر کے سامنے؟ نا ایسے شعروں کی ڈیپتھ نہیں ہوتی، وابرولا ہوتا ہے، وابرولا۔ واہ واہ۔ تو جنید میاں، عرض یہ کرنی چاہ رہے تھے کہ جھانجریاں بھی پہنا دو۔
वो तो हो गई ना बात। हिट हो गया शेर, हिट हो गया, हिट हो गया। अरे आपके मुंह से निकले कोई बात, कोई मिसरा को लफ्ज, तो वो हिट ना हो, ये कैसे हो सकता? ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी पुरहुजूम जगह पे जाएं और आपको कोरोना ना हो। यानी आप हमें अब डराएंगे, धमकाएंगे। धड़कन मियां, इनको बताएं कि शायर तो वैसे ही नरम दिल होते हैं। आप ये मुंह क्यों नहीं छोड़ते, ये गिर जाता है। अरे भाई, शहबाज शरीफ ने ये अंदाज़े तफक्कुर हमसे ही मुस्तार लिया था, इसलिए पकड़े भी तो गए थे ना। और पकड़े ये भी जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल घर में रहते हैं और घर में भाभी ने लगाई हुई है कीड़ी की। खूबसूरत कीड़ी चूहा पकड़ने के लिए लगाई होगी ना, शोहर पकड़ने के लिए। यानी अब आप चूहे और शोहर के दरमियान जो तजाद है उसकी वजाहत चाहते। चलिए हमारे साथ मौसूफ के घर चलिए, अंदर ना जाइएगा, सिर्फ जीत में से देख लीजिएगा, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा चूहा कौन है और शोहर कौन है। वो छोड़िए, किस चीज में से देखना? जीत। धड़कन मियां जीत बदल रही है। देखिए हमारे साथ उर्दू में बात कीजिए, जीत नहीं जीत। तो जुनैद मियां, गुजारिश ये है कि मौके अल्लाह ताला फराहम करता है और उसको अवेल करना इंसान के बस में है। क्या इस वक्त अल्लाह ताला ने मौका दिया है हमारी आवाम को अदब के साथ, सुखन के साथ मोहब्बत कायम करनी। आप क्या चाहते हैं कि ये जो मोबाइल पे रिंग टोन है इसमें ये भर दें कि जनाब अली कोरोना एक मूजी मर्ज है, इससे बचने के लिए आप लोगों की शायरी पढ़े, क्या करें मुझे बताएं ना। ये इसमें भी कोई मजायका नहीं। माशाल्लाह आपका दिमाग तो ऐसे चलता है जैसे टिंडों वाला खूह। एक बात उंडेल के दूसरी आप भर लेते हैं। अरे भाई अब तो पूरी दुनिया के अंदर ऑनलाइन मुशायरे शुरू हो चुके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, घर में ब्रेड नहीं और हमने कल ब्रेडफोर्ड में मुशायरा पढ़ा है। क्या ऑनलाइन ब्रेडफोर्ड, घर में ब्रेड नहीं है। ये फायदा है आजकल आइसोलेशन का और ऑनलाइन मुशायरे का। आप आराम से अपने घर बैठ के ऑनलाइन हो जाएं और अपना कलाम पूरी दुनिया में फैले। हाँ, मुझे इस तरह के 2-3 ऑनलाइन मुशायरे सुनने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उसमें बहरहाल मयारी शेर पढ़े गए थे। अरे भाई मयारी तो पढ़े हमने भी जी। ब्रेडफोर्ड में जब हमने अपना कलाम शुरू किया तो वहां जो स्टेज सेक्रेटरी थे जफर तनवीर भाई ब्रेडफोर्ड में, जी। उन्होंने फौरी तौर पे स्विच बंद किया। वो क्यों? इसलिए नहीं कि मायारी नहीं था, इसलिए कि तवज्जो से सुना जाए। फिर उन्होंने अनाउंस किया कि भाई तवज्जो से सुनिए, बड़ा कीमती है हमारा ये शायर और इसका कलाम। दोबारा जफर भाई ने जब ऑन किया, ऑनलाइन को ऑन किया, तो अभी शेर पढ़ा नहीं था तो मुकर्रर 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 की आवाज आ रही। फिर आपने दोबारा पढ़ा? नहीं, उन्होंने स्विच दोबारा बंद कर दिया। जफर तनवीर साहब ने समझा कि मुझे कह रहे हैं मुकर्रर 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 मुकर्रर। अच्छा, वैसे मुझे एक मुशायरा सुनने का इत्तेफाक हुआ है। वो लाहौर में एक कोई शायर मौजूद थे, उन्होंने जब ऑनलाइन कोई ऐसा मिसरा पढ़ा है तो बीवी ने पीछे से जो आवाजें दी है वो भी ऑनलाइन चली गई। ओ, यानी तरा मिसरा के लिए बेगम साहिबा आ गई। जी, तरह मिसरा भी और इस तरह मिसरा भी। चले धड़कन मियां, यहाँ पर तो ऑनलाइन है, आप यहाँ पे स्विच बंद नहीं है। कुछ सुनाए ना जो आपने ब्रेडफोर्ड में सुनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां पे कोरोना की तादाद में इजाफा हुआ है। ये तो आपका बड़ा फन है कि आप हमेशा मायारी शायरी सुनने पे बजिद होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अर्ज किया है, यारो सुनहरी मौका है जाया न जाने दो। क्या खूब, अच्छी बात है, वाह रे वाह। यारो सुनहरी मौका है जाया न जाने दो, खड़काओ 4 शादियां खर्चा भी नहीं है। खड़काओ 4 शादियां खर्चा भी नहीं। वाह 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 वाह। जबरदस्त। ज्यादा वाह न कीजिए, भाभी स्विच बंद कर देगी। कंप्यूटर का या मेरा? भैया आपका कंप्यूटर का तो फिर बच्चे बाद में बंद करेंगे। भाई कोरोना की वजह से जो फवायद हैं वो बयान कर रहा हूँ। यारो सुनहरी मौका है जाया न जाने दो, खड़काओ 4 शादियां खर्चा भी नहीं है। हाय कोरोना तूने भी क्या जुल्म ढा दिए, कैसा ये इश्क है उसे छूना भी नहीं। अरे वाह, धड़कन कमाल, अच्छा है।
بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں، بس ایک بار پیار ہو عمر دراز میں، یہ تو کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہاں کتا بھی نہیں۔ اور حاصل غزل شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس کی گلی میں جاؤں گا اور جاؤں گا ضرور، پکی ہے مخبری وہااں کتا بھی نہیں ہے۔ مختاریا یہ کون ہے مر جانیا کوئی، گالاں بھی کڈی جاندہ ہے بوٹا بھی نہیں ہے۔ دھڑکن واہ، پتا پتا بوٹا بوٹا داد دے رہا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا ہی داد دے رہا ہے، انسان کو ہی داد نہیں دے رہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، پتا پتا داد دے رہا، بوٹا گالیاں ہی دے رہا ہے۔ تمنیا بھائی آپ بھی کچھ سنائیں، آپ تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہاں ان سے بھی سنیں کچھ، یہاں جب آتے ہیں تو ان کا کرایہ ڈبل لگتا ہے، 2 سیٹوں پر بیٹھتے ہیں اور سناتے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہنا آپ نے کہہ دیا تو ہم سنا دیتے ہیں۔ جی جی۔ دھوپ مایوس لوٹ جاتی ہے، مایوس لوٹ جاتی ہے، چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، چھت پہ کپڑے سکھانے آیا کر۔ تمنیا شعر تم نے وہ سنایا ہے کہ بہنیاں جوتا اتار کے داد دے۔ یہ بہنوں کو سنانے والا شعر نہیں ہے تمنیا۔ انہوں نے جوتا اتارا نہیں لیکن آپ نے اتروا دینا۔ جی آپ ارشاد فرمائیں۔ چھت پر کپڑے سکھانے آیا کر، کون کہتا ہے دل ملانے کو، کم سے کم ہاتھ تو ملایا۔ اس شعر کی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ کم از کم نہیں، کم سو کم۔ آپ اس شعر کے نتیجے سے تو واقف ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ اس شعر کے بعد 2 دفعہ ایمبولینس پہ ہسپتال پہنچائے گئے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جب یہ شعر سنا رہے تھے تو دوسرے مصرے میں مگن آنکھیں بند کر لی اور وہ کپڑے سکھانے والی چلی گئیں اور ان کی جگہ ان کی اماں آ کھڑی ہو گئی۔ اور ماں جی کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا جس سے انہوں نے کپڑے دھو کے بٹیا کے ہاتھ اوپر بھیجے تھے۔ اور پیچھے کھڑی وہی بٹیا بجائے ہمدردی کے کہہ رہی تھی، ماں جی کندھے پہ، ماں جی کندھے پہ، کندھے پہ، کندھے پہ۔ ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ان کو آپ جو مرضی جو دل میں آئے کہنا شروع کر دیں اور یہ بات بھول جائیں کہ ان کے انہی دروس کی وجہ سے، ان کے جو مختلف درس ہیں، جو خطبات ہیں، ان کی وجہ سے کتنے عام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے خدا کے لیے۔ بھائی جان میں اس موضوع کو بوجوہ ایوائڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن معاملہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو مسئلتیں ہیں، الٹی سیدھی سو کالڈ مسئلتیں ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کے میرا خیال ہے کہ حق بات کو حق کہنا چاہیے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور میری ان معروضات کا تعلق، میں اپنے ویورز سے کہہ دوں کہ میری ان معروضات کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں مخاطب ہی نہیں ہو رہا پھر کبھی صحیح کہ جو ان تعلیمات کے کھلے منکر ہیں۔ میرا جو مطلب ہے، میرا جو اشارہ ہے وہ آج کل جو کچھ قوتیں حملہ آور ہوئی ہیں محترم جناب مولانا طارق جمیل صاحب پر، میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں بہت احتیاط کے ساتھ۔ اور میں یہ وضاحت کر دوں پہلے، اور ہر بندہ جو گفتگو کرتا ہے وہ یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہے اور یہ کرنی بھی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہر بات سے اتفاق کریں، آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی کسی بات سے اختلاف نہ کریں، یا اختلاف کریں تو خدا نخواستہ آپ کفر کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایک مبلغ دین ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی بات سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کے طرز تخاطب سے بھی اختلاف کریں، ان کے طرز زندگی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی اس بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ ہر حکمران کے قریب رہیں، آپ 100 طرح کی باتیں کریں، لیکن خدا کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کسی عام آدمی کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آپ ایک ایسے عالم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کروڑوں
ہزاروں دلوں میں جگمگاتا ہے، جس کی محبت ہر دل میں کم و بیش ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں موجود ہے، اور ایک ایسا شخص جس کے بارے میں آپ بد زبانی کر رہے ہیں، جس شخص کے منہ سے میں نے آج تک نہ کسی شخص کے بارے میں، نہ کسی فرقے کے بارے میں، نہ کسی اسکول آف تھاٹ کے بارے میں گالی تو دور کی بات، کوئی سخت جملہ بھی نہیں سنا، اس شخص کو آپ نے بالکل ہی مطلب جو منہ میں آتے کہتے چلے جا رہے ہیں، جو منہ میں آتے کہتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم ہمیشہ اپنے ہیروز کو خود بناتے ہیں اور اللہ معاف کرے خود ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غلطیاں دیکھیں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک انسان ہے، مبلغ دین ہیں، بڑے نامور آدمی ہیں، مگر ہیں تو ایک انسان۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیغمبر غلطیوں سے مبرہ ہے، میں ایک انسان ہوں اور سلپ آف ٹنگ، برادر اعظم میں ایک عرض کروں، اور سلپ آف ٹنگ کہ آپ ایک لفظ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو روزانہ جو بندہ کئی خطبات دیتا ہے، جو تقریریں کرتا ہے، جو لوگوں میں دین پھیلاتا ہے، جو بندہ وہ دن میں کروڑوں جملے بولتا ہوگا، ایک جگہ جگہ تقاریر کرتے ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہوگی، سلپ آف ٹنگ جو ہے وہ بڑی نیچرل ہے، ایک لفظ جو ہے اس کی جگہ دوسرا لفظ بول دینا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے آپ کو اختلاف ہو، لیکن اس ایک لفظ کو پکڑ کے آپ اس شخصیت کی ایسی تیسی کرنا شروع کر دیں، اس کی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، ان کو آپ جو مرضی جو دل میں آئے کہنا شروع کر دیں، اور یہ بات بھول جائیں کہ ان کے انہی دروس کی وجہ سے، ان کے جو مختلف درس ہیں، جو خطبات ہیں، ان کی وجہ سے کتنے عام مسلمانوں کے دل جو ہے وہ ایمان کی روشنی سے منور ہوئے ہوں گے خدا کے لیے۔ ٹین ایجر بچے جو ہیں نا جی، ان کے چہرہ مبارک پہ داڑیاں سج گئی ہیں، بارش ہو گئے ہیں، ایسے بچے جن کی پھٹی ہوئی جینیں پہننے والی عمر ہے، اور جو دور جا رہا ہے، جس دور میں وہ جی رہے ہیں، اس میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں 5 وقت اور دین کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ان مبلغ دین جو ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان کی محنت کو ایک چھوٹی سی بات پہ اس طرح رائیگاں نہیں کر رہے۔ مطلب ہم نے توپ کے دہانے پہ کیوں رکھ لیا ہے مولانا کو؟ اس لیے کہ مولانا نے ایک جنرل سی بات کی ہے کہ معاشرے کے بارے میں بات کی ہے، اور اس سے پہلے تو معاشرہ ہمارا بڑا دودھ کا دھلا ہوا تھا نا، اس سے پہلے تو معاشرے پر کسی نے تنقید نہیں کی، اور خدا کی قسم وہ لوگ جو تنقید جو خود ساری زندگی یہ کہتے آئے ہیں، اور تم لوگ جو ہو وہ اینٹوں کا برادہ ملاتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم تو کسی قابل ہی نہیں ہو، وہ بھی آج مولانا طارق جمیل صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 4 دن جمعہ 4 دن پہلے کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ صادق اور امین کا ترازو تولنا شروع کریں گے تو وہ تو پھر صرف سراج الحق اس پہ پورے اتر گئے۔ اچھا اس طرح کی اور بھی اب اس جملے پہ تو کوئی نہیں بولا کہ بھائی صرف سراج الحق صاحب ہی ایماندار اور سچے ہیں۔ یار آپ دن میں کتنی دفعہ ایک بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا بڑی دھوکے باز اور ظالم ہے، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے 6 ارب انسان دھوکے باز اور ظالم ہے؟ قطعاً نہیں۔ آپ کہتے ہیں یار ہماری قوم بڑی بے ایمان ہے، 22 کروڑ مسلمان بے ایمان ہیں، ہم صبح دوپہر شام یہ مالا جپتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں یہ بڑے ہیں، فلاں ایسے بڑے ہیں، فلاں ایسے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تمام لوگ ایسے، جن کی طرف مولانا اپنی ہر دعا ایک رقت آمیز دعا میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ تیری مطلب، اور یا اللہ ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر، وہ اللہ سے رحم کے طالب ہیں، جذباتی ہو کے وہ دعا مانگ رہے تھے اور سب کے لیے خیر مانگ رہے تھے، اور اگر کوئی کسی کو کوئی لفظ ایک آدھ برا لگا ہو تو بات ختم کرنی چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے، بات کو ختم کرنا چاہیے۔ ایک بڑی خوبصورت انہوں نے دعا کی رو رو کے، اور اس میں بے شمار جو انسان سامنے بیٹھ کے سن رہے تھے ان میں سے آدھے رو رہے تھے۔ اچھا بھائی جان ایک بات اور میں جس کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے، کہ یہ بعض جو مولانا کے چاہنے والے ہیں نا، انہوں نے بھی ایک غلطی کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں، شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 2-4 اینکرز ہیں۔ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس ملک کے میڈیا کے اینکرز، میڈیا پرسن جو ہیں وہ 95% جو ہیں وہ مولانا کے چاہنے والوں میں سے ہی ہیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان 2-4 اینکرز کی بات نہیں کر رہا، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مولانا کے خلاف کیمپین ہے یہ 2-4 اینکرز نہیں کر رہے،
اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہیں, اس کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں جو ان حالات کا فائدہ اٹھا رہی ہیں. ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ مولانا طارق جمیل صاحب کی تعلیمات ہے, ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دینی شعائر ہے, ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلامک ویلیوز ہے, ہماری سوشل ویلیوز ہے. وہ ہیں جن کو بظاہر تو مولانا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, لیکن ان کا ہدف جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور جو لوگ جو کلمہ گو مسلمان جن کی طرف میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ان سے مخاطب ہوں, اگر وہ آج اس صورتحال پہ خوش ہے, ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے, وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہیں, وہ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کوئی بھی ہیں, وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج اگر مولانا طارق جمیل پر چڑھائی کی گئی ہے تو کل کسی اور پر یہی طاقتیں چڑھائی کریں گی. یہ بات ذہن میں رکھیں. سچی بات ہے کہ میں تو بڑا خوش ہوا ہوں عریانی فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, میں تو اس پہ بڑا خوش ہوا ہوں, چونکہ میں بینگ این ایکٹر میں تو خود بڑی دیر سے یہ کلپ رہا ہوں کہ واقعی بڑی بے حیائی اور بڑی عریانی اور فحاشی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پھیل چکی ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو روکنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات ہے نا جی, اس کو ہم یہ سوچ کے تو تحمل سے کریں اور خوبصورتی سے کریں کہ یہ عالم دین کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی سیاستدان, کسی ایکٹر یا کسی تھڑیے کی بات نہیں ہو رہی. مولانا کی طرف سے بھی جو ان کے حق میں بول رہے ہیں, انہوں نے بھی ایسی ایسی غلیظ تصویروں کے ساتھ, ایسی ایسی بے حیا پوسٹوں کے ساتھ دوسری دف کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, جس سے خود مولانا کی شخصیت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور مولانا کی تعلیمات کا درس بھی یہ نہیں ہے کہ آپ گالی دیں. آپ صرف اتنی بات ہی دیکھیں نا کہ انہوں نے سب سے پہلے کسی کی بات سنی ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کچھ نہ دکھائیں, کچھ نہ کہیں, کچھ نہ بولیں, مجھے معافی دے دیں. تو ان کے چاہنے والوں کو اسی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اسی طرح برتاؤ کرنا چاہیے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں تو پریشان ہوں کہ آؤٹ لیٹ کے ایکسپینسز کیسے پورے کروں گا. کرایہ پتہ کتنا ہے؟ 1.25 لاکھ روپیہ. تو اور کیا, میں تے آکھ کے پھر اپنے آؤٹ لیٹ دے سامنے ککڑ دی یخنی لوا لئی. ناظرین آج بہت دن بعد ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا ایک معتبر نام ZVS. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بہت غصہ چڑھا ہوا ہے اور اوپر سے تعارف اس طرح کروا رہی ہو کہ مجھے چکر آنے شروع ہو گئے. میں نے کیا کہہ دیا ہے, معتبر نام کا ہے تم. یار معتبر نام مصطفیٰ کھانا ہے تو اڈے شو کیا ہو گیا؟ ہاٹ تھراپ کہتے ہیں. اچھا انگلش کا گلفز یوز کرو, اردو کا شو ہے نا. اردو کا شو ہے تو میں کیا کروں, میں تو انگلش ہوں نا, ڈیزائننگ تو میری انگلش ہوتی ہے. ویسے سوری کسی انگلش میں یہ کینچی چپل یوز نہیں ہوتی. دیکھ لو جاوے گرمیاں دے مفلر. کینچی بھی چھوڑو, ابھی آفس میں آیا ہے تو میں دیکھ رہا تھا CC کیمپ پہ سنگاڑے کھاتا ہوا آ رہا. یہ انگلش بچہ. تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اب میں اگر برینڈ آئیکن بن چکا ہوں تو سنگاڑے کھانے چھڑ دیا؟ سنگاڑے دی شکر گندی دا ایک اپنا سٹیٹس ہوندا. ویسے پائن دوسرا بندہ تے چاقو دے نال سنگاڑا چھلدا نا, جنہ زور ہے ماشاءاللہ انج کردا سنگاڑا دو ہو جاندا. ویسے یقین کر جڑا اخیر تے چھوٹا سنگاڑا رہ جاندے نا اودے چوں تیرا منہ نکلدا. ZVS سے ہوا کیا ہے, پریشان پہلی دفعہ. یار پریشانی کیا ہونی ہے, تھیلے تم تو خود آرٹسٹ ہو, آرٹ کو سمجھتے ہو. جی جی تمہیں کیا بتاؤں, ایسے حالات ہوئے ہوئے ہیں نا بزنس کے. اس دفعہ میں نے ایسا ڈیزائن کیا, ایسا ڈیزائن بنایا ہے, یقین کرو مجھے تو یہ تھا کہ اس دفعہ تو میں لے دے جاؤں گا. ایک پیس میرا ہر آؤٹ لیٹ پہ ہاٹ کیک کی طرح بکے گا. مگر یقین مانو فیشن انڈسٹری تو اس طرح بیٹھ گئی ہے جی میں چھپڑ چماج نہیں بہ جاندی. انگلش بچے کی طرح مثالیں سنو. کھجے اور کی کریں پھر. اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے نا مجھے, اتنی محنت کے ساتھ میں نے اس دفعہ آؤٹ لیٹ کو اتنا ایڈوانس کیا تھا, ایک پیس نہیں بکا. گرینڈ سیل بھی لگائی ہے, اس میں بھی مال نہیں بکا. میں تو گاہکوں کو یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے سردیوں کا مال ہے, لے جاؤ, پیسے واڈیاں دے بعد دے دینا. جو نہیں تمہیں کیا بتاؤں, یہاں تک میں نے سیل لگائی کہ ایک شرٹ لے کے جائیں ایک ساتھ فری, پھر بھی نہیں بکا مال. آخر کار نیر تے نصیبہ نے کہتے شرٹاں بیچی ہیں. پھر
फिर भी अद्धियां विकियां ने, अद्धियां रह गई हैं। यकीन मानो ग्रैंड सेल में मैं यहां तक पहुंच गया कि एक शर्ट के साथ 2 फ्री, फिर भी नहीं कोई लेने आया। आखिर मैंने गिटार वाला एक आर्टिस्ट बिठाया अपने सेल में, मैंने कहा शायद इसकी अट्रैक्शन कुछ बने। उसको देख के एक बंदा अंदर आया, ਉਹਦਾ गिटार साफ करने वाली टाकी फड़ के कहता इसका बहुत अच्छा डिजाइन है। मैं कह ले जा, फिर वो गंदा गिटार बजाया करेगा। लेकिन जीनियस मेरा साइज ही नहीं था आपके पास। सैज वे फैज, जो सैज कहता है उसके कपड़े मेरे पास नहीं होते। तू तंबू कनाता वाली दुकान पे जा। लोगे जितना तुम्हारा खिलारा है ना, तुम नाप तोल के जुमरे में नहीं आते। यार सिचुएशन खराब जरूर है लेकिन इतनी डिप्रेसिंग भी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। इससे भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं तुम्हें कि क्या क्या हो रहा है आउटलेट पे। नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैमरे चल रहे हैं। गौरी तुम्हें क्या बताऊं, एक लेडी आई एक दिन, साथ उसकी 3 बेटियां। मैं बड़ा खुश हुआ, बच्चियां भी बड़ी मॉडर्न थी, खुद खातून भी बड़ी एडवांस लग रही थी। आई, मैंने कहा कम से कम अब 4 शर्टें तो जरूर बिकेंगी। तो अंदर आके मुझे कहती है काका तेरी इतने फैमिलियां आंदियां जांदियां ने, कोई कुड़ियां दा रिश्ता होवे ते दसी। जी मेरा करे कि आउटलेट बंद करके तो माई रिश्ते वाली बन जाऊं। मैं तो परेशान हूं कि आउटलेट के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करूंगा। किराया पता कितना है? 1.25 लाख रुपया। तो और क्या, मैं तो आख के फिर अपने आउटलेट के सामने कुकड़ दी यखनी लवा ली। वो किस लिए जीवियस? किराया निकालने के लिए। अच्छा। मैंने कहा कुछ तो आएगा। हाँ। मगर पता नहीं क्यों फैशन इंडस्ट्री पे ऐसी नौसत पड़ी है। अच्छी भली उस बाबे दी साडे गली च यखनी विकदी सी। जदों दा बेचारा आके मेरी आउटलेट अगे खलोता है, ओदा कुकड़ पतीले चों निकल के सज्जे खब्बे वेखण दिया, जिवें माल गड्डी चों बकरा नहीं बाहर वेखदा। सारा दिन ना को मेरा सूट विकदा, ना ओदा बेचारे दा यखनी दा प्याला विकदा। मैं अंदर सूट पा के डांस करन दिया, ना बाहर यखनी पी के ठंड दूर करन दिया। एक दिन मैंने तंग आके बाबा जी यखनी वाले से कहा, मैंने कहा बाबा जी कोई तौबा तिला करो, कोई गा खाए ते अपनी रेडी ते गाना ला तो सु, तौबा तौबा करा दी तू जालिमा। अभी 1.5 महीना हुआ है बाबे को मेरे दुकान के सामने खड़े हुए, बेचारा पागल हो गया। पागल हो गया? ते होर की रेडी ते इमरान खान दी फोटो लटकी, ओदे नाल गल्लां करन दिया। कल मैं रेडी कोल लंघिया ते फोटो नाल गल्लां करन दिया सी। खान साहब असीं नहीं घबरांदे, बस तुसीं ना घबराना। तुसी भी ना घबराना बल्कि यखनी दा प्याला पियो। यार जीवीएस तुम तो कुछ ज्यादा ही री नहीं कर रहे हो, वरना मैं ऐसे बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स को जानता हूं जिन्होंने विंटर कलेक्शन से इस सीजन में बड़ा पैसा बनाया है। ओ जूनी कौन सी विंटर कलेक्शन, इस दफा तो लंडे का माल नहीं बिका। लंडे वाले भी बेचारे अपना माल ही जला के तो हाथ सेक रहे हैं। यार हर दूसरे दिन टीवी पे कैटवॉक हो रही होती है, तुम्हारा कारोबार कहाँ नहीं चलता? गौरी आप लोगों को नहीं पता, वो कैटवॉक कोई फैशन शो में नहीं हो रही होती। फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो गई है, आर्टिस्ट बेचारी घर बैठ बैठ के मोटी हो गई हुई है। डॉक्टरों ने कहा हुआ सुबह सुबह उठ के कैटवॉक किया करो। वो बेचारी अपनी वर्जिश करन डी होंदी ने, कैमरे वाले उत्थे पहुंचे हुए। अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये तुमने क्यों क्या के गौरी तुम्हें क्या पता मेरे से कोई फैशन कोई इंडस्ट्री छुपी हुई है? देख लो जावे सेल दे सिक्के। जिस चीज का नहीं पता ना उसमें नहीं बोलते। जोनी प्लीज हेल्प मी। जीवीएस मैं तुम्हारी एक मामले में हेल्प कर सकता हूँ कि अगर तुमने कोई फैशन शो में वॉक वगैरह करवानी है तो मेरे आर्टिस्ट हाजिर है, एज मॉडल काम करेंगे तुम्हारे। बहुत अच्छे मॉडल भी केड़े देन दे जिन्हां दे मॉडल दी गड्डियां भी बंद हो गई हैं। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी सर, मैं नहीं जा रहा। क्यों? मेरा गोड़ा निकले है। हेलो ओदा गोडा निकले है, नाल वाले दा साह निकले है, ओदा ढिड निकले है, ओंज घरों निकले है, रह गई ओ मस्कीन निकली ते ओनू मैं नाल जाके की करा। मैं मॉडलिंग करानी है, कोई बिल्डिंग मटीरियल नहीं अंदर सुटवाना। एडे मजदूर मॉडल मुफ्त जो मिल रहे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। जो नहीं मेरे सामने मुर्गी का नाम ना लो, मुझे वो यखनी वाली मुर्गी याद आ जाए। जुल्फी तुम्हें मजाक कर रहे हैं। जुल्फी तो बड़ा तगड़ा है, यखनी वाली मुर्गी तो लगता प्लास्टिक दी है। उन्होंने तो एक कदी यारी मैं दबाया तो विचों टूम ही होया। सीरियस यार थोड़ा सा हौसला करो, तुम तो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए हो।
इसे कहते हैं ना राज खान दिया मस्ती। तुम्हें क्या पता कि कितनी बुरी हालत है इस वक्त बिजनेस की। यकीन मानो ऊपर से इनकम टैक्स वालों ने तंग किया हुआ है। 2 दिन पहले आके मेरा कंप्यूटर उठा के ले गए। मैं कह ले जाओ, मैं भी हिसाब किताब नहीं रखे या गेमा पाइया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस मुआशरे के अंदर इस तरह का कोई एक शख्स होना को जैसे ये युसरा फरीद है, ये बड़ी बात है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जी, कि जानदार के साथ मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ी रहमत नाज़िल करते हैं और इसका बड़ा अजर देते हैं। बेशक। अच्छा जी, रमज़ानुल मुबारक है, मोहब्बतों का और रहमतों का और कर्मों का महीना है। अल्लाह पाक इंसान पे रहमतें नाज़िल कर रहे होते हैं धड़ाधड़। और मेरे जहन में ये आ रहा था कि इबादत अपनी जगह जाहिर है, उनकी सबसे पहले उन्हीं की अहमियत है। उसके साथ साथ जो हमदर्दी है इंसानों के साथ और फिर किसी भी जान के साथ, किसी जानवर के साथ हमदर्दी, वो एक बहुत बड़ा रहमत वसूल करने का जरिया है। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ जी। वो मेरा ख्याल है, मुझे ये मैंने इंफॉर्मेशन नहीं हासिल की, वो लाइमन अंग्रेज चूंकि यहाँ से गया था, वो उसी का बनाया हुआ एक महकमा होता था, महकमा इंसदाद बेरहमी हैवानात, जिसे हम शॉर्टकट ब्रह्मी वाले कहते थे। वो असल में बेरहमी लफ्ज था। महकमा इंसदादे बेरहमी हैवानात, यानी हैवानों के साथ, जानवरों के साथ जो बेरहमी का सलूक किया जाता है उसको चेक करने के लिए बाकायदा एक महकमा होता था, जो मैंने खुद देखा हुआ। अच्छा, जब ये घोड़ा और तांगे वाला दौर ज्यादा था, तो जैसे आजकल फिटनेस मोटर व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उस दौर में आपको याद होगा, तुम्हें तो खास तौर पे याद होगा कि जो घोड़े और टांगे वाले थे ये उसी महकमे से फिटनेस सर्टिफिकेट वसूल किया करते थे। लाजमी था कि हम घोड़े पे कोई जुल्म नहीं करते। बिल्कुल। और ये जो तुमने कहा कि तुम्हें तो खास तौर पे याद होगा, ये घोड़े की वजह से कहा है या उम्र की वजह से कहा है? यार तुम ये को बिल्कुल सिर्फ तुम्हारे बाइल्म होने की वजह से कहा है। आज ये करना चाहता हूँ कि बाकायदा एक महकमा होता था, वो खाकी कपड़े पहन के साइकिलों के ऊपर चेक करते थे कि किसी जख्मी घोड़े को तो नहीं जोता गया या किसी कमजोर जानवर गधे के ऊपर ज्यादा माल तो नहीं लादा गया। एक लिमिट होती थी। अच्छा, सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे याद है उस दौर में एक बंदा आ रहा था साइकिल पे खाकी कपड़े पहन के, तो गोगा हाथी बांध के उसके पास चला गया कि मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। वो उस महकमे का नहीं था, वो डाकिया था। लो जी, इसी के साथ आपको एक ऐसी बात सुनाने लगा हूं कि आप खुश हो जाएंगे। वो महकमा तो पता नहीं बेचारा किधर टुर गया है, मगर यहाँ लाहौर के अंदर, लाहौर के मुज़ाफात में एक बच्ची है युसरा फरीद। जुनैद साहब, वो जो बेटी है उसका क्या जुनून है, उसने यहाँ लाहौर के अंदर एक जगह ली हुई है किसी शख्स से, वो भी कोई खुदा तरस आदमी था जिसने वो जगह उसे दे दी और उसने वहां पे के करीब जानवर रखा हुआ है जिनकी वो मेडिकल ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करती है, उनकी खुराक का, उनके रहने सहने का वहां उसने बंदोबस्त किया। मैं हैरान हो गया कि ये छोटी सी लड़की, एक यंग सी लड़की जिसकी उम्र जो है वो तालीम हासिल करने की या फैशन की तरफ तवज्जो देने की या अपने आप को बनाने संवारने की उम्र जो है, ये इसने जानवरों की खिदमत के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई भी जोत जगा सकता है। पता ही नहीं चलता कि इंसान की सोच किस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, किसको अपना फोकल पॉइंट बना लेगी। क्या बात। अच्छा, उस वो जो जगह दी थी जिस शख्स ने उसे, वो जगह अब उसने बेच दिया उस शख्स ने, और जिसने अब खरीदी है उन्होंने, नए मालकान ने उसे नोटिस दे दिया है। पिछले साल रमजान में बिकी थी वो जमीन, तो नोटिस दे दिया कि भाई जगह खाली करो। और वो बेचारी जगह खाली करने के चक्कर में भी है और इस दौ में भी है कि कोई और खुदा तरस आदमी जो है वो जान के साथ मोहब्बत करने वाला, वो उसे जगह दे दे, वो थोड़े बहुत को पैसे भी उसमें खर्च करना चाहती है और कोई 10 साल के लिए वो जगह मिल जाए तो मैं उस पे दोबारा वो सारा अपना बंदोबस्त जानवरों की देखभाल का कर लूं। अच्छा, मिल जाएगी जगह, बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं, मिल जाएगी जगह। हाँ इंशाल्लाह। उसमें बाबरा शरीफ साहिबा जो हमारी,
یہ اس بچی کو یسرا فرید کو دیکھ کے اور اس کے یہ سارے بندوبست کو دیکھ کے یاد کر رہا تھا کہ کہاں گیا وہ انسداد بے رحمی حیوانات کا محکمہ. لوگ کتنی توجہ دیتے تھے وہاں, حکومتیں کیسی توجہ, انگریز کی حکومت کتنی توجہ دیتی تھی اس بات پہ. اب بھی ان کے ہاں ایسا ہی ہے. مجھے بالکل یاد ہے جو آپ نے کہا کہ باقاعدہ ٹانگا پاس کیا جاتا تھا. گھوڑا جو ہے اس پہ مور لگاتے تھے, وہ گرم کر کے نا لوہے کی مور لگاتے تھے کہ یہ گھوڑا پاس ہے, اس کو آپ جوت سکتے ہیں, اس کو آپ کام پہ لگا سکتے ہیں. اب وہ بالکل کوئی خیال بھی نہیں رہا لوگوں کو. اپنے تائیں کچھ لوگ بیچارے کرتے ہیں, کوئی یہ چڑیا کبوں کے لیے کو پانی شانی ڈال دیا. اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس طرح کا اس معاشرے کے اندر اس طرح کا کوئی ایک شخص ہونا جیسے یہ یسرا فرید ہے, یہ بڑی بات ہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جاندار کے ساتھ محبت ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑی رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کا بڑا اجر دیتے ہیں. بے شک. اور میں اس بچی کو دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں. یہ صرف جیسے یہ پا جنید کہہ رہا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے نا, آپ کی کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہونے والی بات ہے. کسی طرف آپ کی توجہ مڑ گئی, آپ کا وہ فوکس وہاں پہ ہو گیا کہ یار یہ کرنا چاہیے کام, یہ تو بڑا ضروری ہے, اس میں تو بڑی اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوں گے. اور میں ایک جاندار کو بچا رہا ہوں یا اس کی حفاظت کر رہا ہوں یا اس کی نگہداشت کر رہا ہوں, یہ بڑا ضروری ہے. اور اس بات کی طرف توجہ میری دلائی ہمارے بڑے سینئر جو صحافی ہیں طاہر سرور میر صاحب کہ یہ صاحب وہاں جا کے دیکھیں وہ بچی جانوروں کی کس طرح خدمت کر رہی ہے. ہم جس طرح انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنے ارد گرد, اسی طرح حیوانات کے ساتھ محبت بھی بڑی ضروری ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا, جنگ کے جو اصول بیان کیے کہ بھائی درختوں کو نہ کاٹا جائے, درختوں کو تباہ ہونے سے بچایا جائے جنگ کے دوران, بوڑھوں کو کی حفاظت کی جائے, بوڑھوں کو نہ تنگ کیا جائے, بچوں کی, خواتین کی, اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا کہا کہ جانوروں کو نہ مارا جائے, جانوروں کو بچایا جائے. یہ باقاعدہ ہمارے پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے اس فرمان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیوانات کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنی چاہیے جیسے ہم اپنے بوڑھوں یا اپنے بچوں یا اپنے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا اس پہ حال. اور چھوٹی سی بات یہ کہ اولاد کی خوشی کی خاطر باپ بعض اوقات وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ نارملی پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.